بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت معلما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں اور وہ تفصیل بتلاؤں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت کس طریقے سے عطا کیا گیا، آپ کو نبی کس طریقے سے بنایا گیا۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو نبی و رسول بناتے ہیں۔ کوئی اپنے محنت سے، مجاہدے سے اور عبادت اور ریاضت کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی رسول نہیں بن سکتا۔ ہاں، محنت و مجاہدہ کر کے اور کوشش کر کے کوئی آدمی عالم بن سکتا ہے، فاضل بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، کوئی محنت کر کے کوئی ڈاکٹر، انجینئر بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، لیکچرر بن سکتا ہے، لیکن اپنے محنت و مجاہدے سے، عبادت اور ریاضت سے کوئی نبی و رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نبوت اور رسالت کا منصب اپنے منتخب بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور جو بھی پیغمبر ہوتے ہیں ان کی بچپنی سے ایسی تربیت ہوتی ہے، ایسی زندگی ان کی گزرتی ہے جو انتہائی صاف ستھری زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی صاف ستھری زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہت زیادہ کوشش کی۔ اسی وجہ سے پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی خطا، کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ جیسے عام بچے بچپن میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ان کی اپنی شرارتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ کھیل کود، تماشے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مزاج میں شروع ہی سے نہیں تھا۔ پھر جوان ہوئے ہیں تو عام، بلکہ جوانی کی ہر برائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک صاف زندگی تھی، اور اس قدر صداقت، اس قدر امانت، اس قدر سچائی، اس قدر پاک بازی، اس قدر نیک نامی کہ جس کی وجہ سے مکہ اور عرب کے گلی گلی کے اندر آپ علیہ السلام کے صداقت کے، آپ علیہ السلام کے سچائی کے، آپ کے امانت داری کے اور آپ کے نیک نامی کے چرچے ہونے لگے کہ لوگ نام لے کر کم اور الصادق والامین کے نام سے زیادہ آپ علیہ السلام کو جانا کرتے۔ اس طریقے سے پاک صاف زندگی آپ نے گزاری، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 40 سال ہونے کو جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کی عمر ہی میں نبی بنایا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی وہی اللہ کی سنت جاری رہی، اور جیسے 40 سال آپ کی عمر ہونے لگی تو آپ علیہ السلام سچے خواب دیکھنے لگے۔ جو رات میں آپ علیہ السلام خواب دیکھا کرتے تھے، وہ سامنے، آنکھوں کے سامنے صبح اس کی تعبیر دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے یا جبل ہرا کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر بہت زیادہ بلندی، آج کل کے نوجوان بھی اس پہاڑ کی بلندی پر، چوٹی پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جو ہمت کر سکے جا کر آ بھی ہیں، جاتے بھی ہیں لوگ، سینکڑوں لوگ جاتے ہیں روزانہ۔ نبی کریم علیہ السلام توشہ لے کر اور پانی لے کر کئی دن کا اس بلندی کے اوپر چڑھ کر، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہا جاتا ہے، اس غار میں جا کر، جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں آتی، ایک آدمی اطمینان سے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے چھوٹی سی کوٹھڑی ہوتی ہے، اس طریقے سے اس پہاڑ کی بلندی کے اوپر ہے۔ آپ علیہ السلام اس غار میں جا کر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ فطرت کے مطابق زمین و آسمان کی پیدائش میں آ کر آپ غور و فکر کیا کرتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے، جو عبادت اس وقت آپ علیہ السلام کے ذہن میں اور دماغ میں اللہ پاک ڈالا کرتے تھے، اور اپنے قوم کے بدحالی پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ قوم کے اندر جو برائیاں، جو بت پرستی اور چور و ڈکیتی اور زناکاری اور شراب خوری عام ہے، کس طریقے سے معاشرہ اور کس طریقے سے قوم اس سے پاک صاف ہو سکے، اس سلسلے میں آپ علیہ السلام غور و فکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مبارک دن بھی آیا جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 سال 6 مہینے 8 دن مکمل ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، عیسوی اعتبار سے 6 اگست 610 عیسوی کو آپ علیہ السلام غار حرا میں وہیں پر یاد الہی میں مصروف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا اور رسالت کا منصب آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نبی و رسول بن گئے۔ دیکھیں، نبی اور رسول میں تھوڑا سر کا فرق ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر، وہ اللہ کا منتخب بندہ جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا اسے نبی کہتے ہیں۔ وہ اپنے سے پہلے پیغمبر کی شریعت و کتاب کے مطابق اپنی قوم کو تعلیم و تبلیغ کرے، لیکن اس کو بذات خود کوئی آسمان سے کتاب نہ دی گئی ہو اور نئی شریعت اسے نہیں دی گئی ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اپنے سے پہلے کسی نبی کی شریعت اور اس کی کتاب پر اپنی قوم کو عمل کرنے کی ترغیب دے، تعلیم دے، یہ نبی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی کتاب عطا فرمائے اپنی طرف سے اور نئی شریعت عطا فرمائے، اور وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اسی کتاب جو ان کو عطا کی گئی اور اسی شریعت کے مطابق، کتاب کے مطابق اپنی قوم کا، اپنی امت کو عمل کرنے کی تعلیم و ترغیب دے، تبلیغ کرے۔ جیسے کہ انبیاء کی تعداد زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد کم ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی تھی، شریعت بھی عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت جیسی عظیم کتاب ان کو عطا فرمائی تھی، صاحب شریعت پیغمبر ہیں وہ۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل ان کو عطا فرمائی تھی اور شریعت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے عظیم کتاب آپ کو عطا فرمائی اور شریعت اسلام آپ کو عطا کی کہ اب رہتی دنیا تک کے انسان اور مسلمان اسی کتاب آسمانی کو مانیں گے اور اسی شریعت اسلامی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جس کی تعلیم، جس کی تبلیغ ہمارے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کئی دن کا توشہ اور پانی ساتھ میں لے کر جاتے اور اسی غار حرا میں یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور بعض مرتبہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی توشہ اور پانی وہاں پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ اتنی اونچی چوٹی پہاڑ کی غار حرا کی اور جبل نور کے چڑھ کر وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کو توشہ اور پانی دے کر وہ آیا کرتی تھی، اتنی باہمت وہ خاتون تھی۔ آپ علیہ السلام یاد الہی میں مصروف ہیں غار حرا کے اندر کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کو سلام کرتا ہے، تو وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نہ کسی کے شاگرد ہیں، نہ کوئی آپ کا استاذ ہے، اور ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے۔ عرب میں عام طور پر جہالت زیادہ تھی اور پڑھنے لکھنے کا رواج اس زمانے کے اندر نہیں تھا،
جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کے اس کہنے کے اوپر کہ اقرا پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا مانا بھی قارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرشتے نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبوچا اور چھوڑ دیا۔ پھر کہا فرشتے نے کہ اقرا پڑھیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے فرشتے نے 3 مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام کو زور سے دبوچا اور چھوڑ دیا، اور تیسری مرتبہ پھر یہ پڑھا حضرت جبرائیل نے، تو آپ علیہ السلام کو پڑھنے کی پھر قابلیت و صلاحیت ہو گئی، آپ بھی پڑھنے لگے۔ کیا پڑھنے لگے؟ سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ کا جو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام پر آیا، 30ویں پارے کے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جو بہت بڑا کریم ہے اور جس نے علم کو قلم سے سکھلایا ہے۔ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں بتلائی سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو پڑھایا گیا، آپ کو بتلایا گیا۔ سب سے بنیادی بات، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ پڑھیے تعلیم، جہالت کو اب ختم کیجیے۔ یہ پڑھانے کے بعد فرشتہ چلا گیا۔ اس فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل، جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہیں، اور تمام پیغمبروں کے پاس وحی لانے کا جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، وہ حضرت جبرائیل ہی کو حاصل ہے۔ چنانچہ فرشتہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام غار حرا سے اٹھے، گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام پر تعلیم کا، تبلیغ کا اور منصب نبوت اور رسالت آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اسی عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں آپ گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے چادر اڑا دیں، آپ مجھے چادر اڑا دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑائی، جس کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر آرام کر گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد پورا کا پورا جو واقعہ پیش آیا، وہ سارا واقعہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی خدیجہ کو سنایا۔ چونکہ آپ گھبرائے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کے مبارک 5 اوصاف کو بیان کیا۔ آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہمت رکھیے، جس کی یہ اعلیٰ صفات ہوں اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ اسے کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ پہلی خوبی کیا بیان فرمائی آپ علیہ السلام کی؟ آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرنے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جن کو پریشان کیا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن پر ستم ڈھائے جاتے ہیں، آپ اس کے معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان لوگوں کے بوجھ کو کم کرتے ہیں جن پر قرض کا بوجھ ہو چکا ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے جن کے پاس کوئی پیسے اور رقم نہ ہو، آپ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بے کسو بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا آپ بن جاتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے گھروں پر جا کر خالی ہاتھ واپس آتے تھے، آپ ان کی جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ جن کی یہ مبارک اوصاف ہوں، جن کی خوبیاں ہوں، جن کے یہ کمالات ہوں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور کسی کے سامنے ایسی عظیم شخصیت کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان خوبیوں کو، کمالات کو بتلا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی، اور پھر آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے گھر گئی۔ چونکہ وہ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے، اور وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، تورات و انجیل کے پڑھے ہوئے تھے،
عبرانی زبان میں انجیل اور تورات لکھا کرتے تھے، ان کے پاس لے گئی اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی جان، یہ تمہارے بھتیجے اپنی کچھ کارگزاری آپ کو سنانا چاہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ غار حرا میں ایک دن پہلے پیش آیا تھا، وہ سارا کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو، خدیجہ کے بھائی کو سنایا۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا کرتا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت صحت مند ہوتا، چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے وہ، اور اپنے دونوں آنکھوں سے نابینا بھی ہو چکے تھے وہ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش میری صحت ساتھ دیتی، میں صحت مند تندرست ہوتا، طاقتور ہوتا، تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے، وطن سے باہر نکال دیتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل جو توریت و انجیل کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس نے بھی حق کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، قوموں نے اس کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گھر آئے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ علیہ السلام توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام اور آخرت کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے، یعنی تعلیم اور تبلیغ کے لیے آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دینے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر اسلام قبول کرنے والے خاتون ہیں، ایک وہ خاتون ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضور پاک علیہ السلام کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور غلاموں میں اس زمانے غلاموں کا رواج تھا، بہت زیادہ غلام باندیوں کا۔ غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ ہیں، اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ ان چار لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر توحید کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا۔ اس طریقے سے لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا، اور اس ابتدائی زمانے کے اندر جس قدر آپ علیہ السلام کی شہرت، آپ کی نیک نامی کے چرچے تھے پورے مکہ کے اندر اور عرب کے اندر، کہ اپنے اہم معاملات میں حضور پاک علیہ السلام ہی سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے، کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ غلط مشورہ نہیں دیتے، اس لوگ آپ ہی کو فیصل مانا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام توحید کا پیغام پیش کیا تو لوگ مخالف ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، موافق لوگ مخالف ہو گئے، اور دشمنی پر اتر آئے۔ مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ میں 2.5 سال سے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید ہو جانا پڑا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا۔ شہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، کیا گزر رہی ہے کوئی خیریت لینے کے لیے جا نہیں سکتا تھا، نہ یہ شہر میں اتر کر آ سکتے تھے۔ اس قدر آپ علیہ السلام کو ایذائیں تکلیفیں دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اس مصیبت کے گھڑی میں بھی وہ حضور کے ساتھ تھے، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا۔ مسلمان نہیں تھے، حضور پاک علیہ السلام نے کوشش کی تھی ان کے انتقال کے وقت کم از کم وہ حضور کے کان میں کلمہ پڑھے، تاکہ حضور علیہ السلام قیامت کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے چچا کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے سکیں۔ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر میں قائم ہوں، یہ کہا تھا انہوں نے۔ لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر نبوت تک، اور نبی بننے کے بعد سے حضور کے اپنی وفات تک خواجہ ابو طالب نے حضور کا مکمل ساتھ دیا، مکمل ساتھ۔ جب تک خواجہ ابو طالب زندہ تھے کسی دشمن کی ہمت نہیں تھی کہ آپ پر کھلم کھلا حملہ کر سکے۔ حضور کے چاہت کے، حضور کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اور آپ کے ساتھ چاہت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے، اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اور آپ کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کی وجہ سے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا. جانتے ہیں کیا عذاب ہوگا؟ وہ عذاب یہ ہوگا حضور پاک علیہ السلام کے چچا کو کہ آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. عام گناہ گاروں کو، عام مجرموں کو، عام کفار و مشرکوں کو تو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا کہ چمڑی اتر جائے گی. پانی پانی چلائیں گے تو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، منہ کے قریب لے جائے گا، منہ جھلس جائے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہر گناہ سے، ہر پاک سے، ہر جرم سے، بلکہ اللہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق جینے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب حضور علیہ السلام کے چچا کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو خواجہ ابو طالب یہ سمجھیں گے کہ پورے جہنمیوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. آگ کی جوتیاں پہنانے کی وجہ سے خواجہ ابو طالب کو اس قدر تکلیف ہوگی کہ ان کا دماغ، ان کا بھیجا ایسا ابلے گا، کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت ابلتا ہے. لیکن حضور کے ساتھ محبت کی تھی، عقیدت کی تھی، اس لیے جو بھی پیغمبروں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور انبیاء کے وارثین کے ساتھ جو بھی محبت کا برتاؤ کرتا ہے، خدمت کا برتاؤ کرتا ہے، چاہت کا برتاؤ کرتا ہے، ان کو عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کی مدد فرماتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کا نائب علماء کو کہا گیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کن عالمن، اگر تم بن سکتے ہو تو عالم بنو. کن متعلمن، اور اگر تم بن سکتے ہو تو متعلم بنو، طالب علم بنو. وَكُن مستمعاً، اور اگر تم بن سکتے ہو تو علماء کی باتیں سننے والے بنو. او محباً، اور اگر بن سکتے ہو تو یہ بنو کہ علماء سے محبت کرنے والے بنو. وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلِكُ، لیکن پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے. کیا فرمائے کہ عالم بنو، کن عالمن، او متعلمن، یا علم دین حاصل کرنے والے بنو، او مستمعن، یا علماء کی باتیں سننے والے بنو، او محبن، یا علماء سے محبت رکھنے والے بنو. ولا تکن خامسا، لیکن پانچواں مت بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے پانچواں نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا مخالف مت بنو، علماء سے دشمنی رکھنے والا مت بنو، علماء سے حسد کرنے والا مت بنو، علماء کا کینہ اپنے سینے میں نہ رکھو. اگر اس قسم کا معاملہ کرو گے علماء کے ساتھ، انبیاء کے وارثین کے ساتھ، تو ہلاک ہو جاؤ گے. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بائیکاٹ کے دن ختم ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام نے کچھ اطمینان کا سانس لیا ہے، اور پھر آئے دن مسلمانوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا، لیکن لوگوں کی دشمنیوں کا اور مسلمانوں کو ایذا و تکلیفیں دینے کا سلسلہ کم نہیں ہوا. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دین اسلام دے کر بھیجا ہے، جس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہم سب کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات اللہ پاک نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی کر پیغمبر اسلام علیہ السلام سے محبت اور آپ سے عقیدت عطا فرمائے، اور اسی شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.